الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج معمول کا درس نہیں ہوگا۔ جو ہم نے مطالعہ قرآن مجید کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے کا اگلا درس آج نہیں ہوگا۔ آج مطالعہ قرآن کے اس پروگرام سے ہٹ کے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ گو کہ ہماری ہر گفتگو قرآن و سنت کے تابع ہی ہوتی ہے، تاہم جو قرآن مجید کی مخصوص آیات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، وہ ایک ہی موضوع پہ ہوتی ہے، ایک ہی عنوان پہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آج بات تو قرآن و سنت کی ہی ہے، لیکن معروضی حالات کے پیش نظر ہے، اس لیے اسے درس قرآن سے ہٹ کے سنا جائے۔ آج ہمارے ملک میں نہ صرف سیاسی عدم استحکام ہے، بلکہ معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت کا بھی جنازہ نکل رہا ہے، اور ایک عجیب سی فضا پورے ملک میں بنی ہوئی ہے۔ آپ نے عموماً ہمارے سیاستدانوں سے ایسے مواقع پہ ایک بات سنی ہوگی کہ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے کرے۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بنانا ریپبلک کسے کہتے ہیں؟ کہ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ بنانا ریپبلک ایکچولی اس ریاست کو کہا جاتا ہے جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہو، معیشت تباہ حال ہو، لیکن ہماری
صورتحال اس سے آگے جا چکی ہے. ہم تو بنانا ریپبلک سے بھی آگے جا چکے ہیں. تو یہ بات محض طفل تسلیاں ہیں کہ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے. حقیقتاً پاکستان بنانا ریپبلک سے آگے جا چکا ہے. اور کہاں تک جا چکا ہے یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے. ہر ملک کے اندر ایک نظام ہوتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو نظام ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سیاستدان، ہمارا حکمران طبقہ اور ہماری عوام نہ صرف یہ سمجھتی ہے بلکہ اسی کے گن گاتی ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے. جیسی تیسی بھی ہے جمہوریت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت نہیں ہے ہمارے ملک میں، جیسی تیسی بھی نہیں ہے. صرف جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم بھی اسے جمہوریت ہی کہتے ہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جمہوریت کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. جمہوریت کو ختم کر کے اسلامی نظام لایا جائے تو نام جمہوریت کا ہی چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جمہوریت کے نام پر ہی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوا کہ اگر ملک میں جمہوریت بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یوں تو اس نظام کو جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے میں کئی نام دے سکتا ہوں. اس کو ہم نمرودیت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم فرعونیت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم بولہبیت بھی کہہ سکتے ہیں، سرمایہ داریت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یزیدیت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن نہیں، میں بہت محتاط ہو کر اس نظام کو جمہوریت کی بجائے لا قانونیت کا نام دیتا ہوں. تو گویا ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں، لا قانونیت ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لا قانونیت کون سا نظام ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جمہوریت کو تو بڑے چیمپئن بیٹھے ہیں، اس کی تعریفیں بیان کرنے والے، اس کے گن گانے والے، اس کے لیے مر مٹنے والے، اس کے استحکام کے لیے جد و جہد کرنے والے، اس کو فروغ دینے والے. لیکن یہ لا قانونیت کیا ہے جو ہمارے ملک میں مسلط ہے؟
تو ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس نظام کو کوئی اور نظام بھی کہہ سکتے تھے، کوئی اور نام بھی دے سکتے تھے، مثلا نمرودیت، فرعونیت وغیرہ، لیکن میں نے اس کو محتاط ہو کر لاقانونیت کا نام دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں نے اس نظام کو کوئی اور نام دیا تو مجھ پر 62(1)(F) لگ جائے گی، مجھ پر 62(1)(F) لگ جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 62(1)(F) کا آپ کے اس بیان سے کیا تعلق؟ تو بھائی اسی کو تو لاقانونیت کہتے ہیں، اسی کو تو لاقانونیت کہتے ہیں۔ بے شک 62(1)(F) کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ مجھ پہ لگ گئی تو یہی تو لاقانونیت ہوگی۔ اب لاقانونیت ایسا نظام ہے کہ اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا، کسی قانون کے تحت کارروائی نہیں ہوتی، اسے لاقانونیت کہتے ہیں۔ اب مجھ جیسے بے ضرر انسان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، 8 سال پیشیاں بھگتیں، حالانکہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم نیوٹرل نہ ہو، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، لیکن مجھے جیل کی ہوا کھانی پڑی، اور جو یہ کہہ رہا ہے اسے کوئی ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں رکھتا، اسی کو لاقانونیت کہتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے سپہ سالار میر جعفر اور میر صادق ہیں، لیکن مجھے جیل جانا پڑا، اور جو کہہ رہا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی کو لاقانونیت کہتے ہیں۔ اور میں اپنی بات جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد میری ذات نہیں، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو لاقانونیت کا شکار ہے۔ ہر وہ شخص جو لاقانونیت کے اس نظام میں پس رہا ہے، میں سے مراد وہ ہے۔ لاقانونیت کا دور دورہ ہے، جمہوریت کا تو لبادہ اڑا ہوا ہے، جمہوریت کا تو محض نام لیا جاتا ہے، جمہوریت نہیں ہے اس ملک کے اندر، لاقانونیت ہے۔ کوئی شخص، ہم میں سے کوئی شخص، میں یا آپ، پولیس کے ایک سپاہی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا دائرہ اختیار اتنا وسیع ہے کہ ہمیں چند لمحوں میں اریسٹ کر لے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ آپ آئی جی کو بھی دھمکیاں دیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
آپ سر عام کہیں کہ میرے ورکرز کو کسی پولیس والے نے ہاتھ لگایا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی کو تو لا قانونیت کہتے ہیں۔ آپ آن ڈیوٹی مجسٹریٹ کو جلسوں کے اندر للکاریں اور اسے دھمکیاں دیں، آپ کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے، اسی کو تو لا قانونیت کہتے ہیں۔ آپ افواج پاکستان کو گالیاں دیں، آپ کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے، اسی کو تو لا قانونیت کہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی جس کا لوگوں نے نام تک نہیں سنا ہوتا، شکل تک نہیں دیکھی ہوتی، اگر اس کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑ جائے تو آپ اندازہ لگا لیں لا قانونیت کس حد کو چھو رہی ہوگی۔ کوئی قانون نہیں ہمارے ملک میں، بغیر کسی قانون کے آپ کو مجھے اریسٹ کیا جا سکتا ہے، ہم نے کچھ بھی نہ کیا ہو ہمیں اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لا قانونیت ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھی لا قانونیت کہ قانون کے رکھوالے اپنی سرپرستی میں سڑکیں بند کروا کے بیٹھے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ 10 20 افراد سڑکوں پہ ٹائر جلا کر کھڑے ہیں، پولیس وین ساتھ کھڑی ہیں، پولیس کی سرپرستی میں سڑکیں بند پڑی ہیں۔ عجیب تماشا لگا ہوا ہے، کہتے ہیں جی ہم بنانا ریپبلک نہیں ہیں۔ یقین جانیے بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ لا قانونیت نے اتنا زور پکڑ لیا ہے کہ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوستان محترم، یہ لا قانونیت سراسر ظلم پر مبنی نظام ہے۔ یہ نظام ہے جس میں کوئی قانون نہیں، اور جہاں کوئی قانون نہ ہو وہاں ظلم ہوتا ہے۔ یہ ظلم پر مبنی نظام ہے۔ کوئی طبقہ اس سے محفوظ نہیں۔ طاقتور ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، کمزور ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ نظام ظالمانہ ہے، سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، سب پر ظلم ہو رہا ہے۔ عوام تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں عوام کو۔ بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، اتنے ظالمانہ سلیب ہیں ان کے کہ اگر بجلی کا بل آیا ہے 500 یونٹ تک تو بل 10,000 روپے ہے، 501 یونٹ ہو گیا ہے تو بل 15,000 ہو گیا ہے۔ ایک یونٹ سے اتنا فرق پڑ گیا۔ یہ ایک ظالمانہ سسٹم ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں
جن کا نوٹس عدالتیں لیا کرتی ہیں. عدالتیں ان باتوں کا نوٹس لیتی ہیں کہ یہ کیا نظام بنایا ہوا ہے آپ نے، لوٹ مار مچائی ہوئی ہے آپ نے، کہ اگر ایک شخص 500 یونٹ استعمال کرتا ہے تو آپ 10,000 بل لیتے ہو، 501 یونٹ استعمال کرتا ہے تو آپ 15,000 بل لیتے ہو. یہ کیا تماشا ہے؟ لیکن عدالتوں کے پاس عدل کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. عدالتوں کی اور بہت جھنجٹ ہیں. انہوں نے بہت سارے سیاسی امور نمٹانے ہوتے ہیں، توہین عدالت کے کیس لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اپنی عزت کی فکر لاحق ہوتی ہے، ان مقدمات میں الجھے رہتے ہیں. اور عدل کا نظام کون سا منصفانہ ہے؟ عدل کا نظام بھی ظالمانہ ہے. کیونکہ اگر عدالتیں انصاف پہ کھڑی ہوتی، عدالتوں کے اندر منصفانہ نظام ہوتا، تو معاشرہ بنانا ریپبلک کی طرف نہ جاتا، نظام ٹھیک ہوتا. لیکن عدالتیں بک جاتی ہیں، جج خریدے جاتے ہیں، انصاف بکتا ہے، اقربا پروری ہوتی ہے، طرفداری ہوتی ہے. کسی کے کہنے پہ فیصلے ہوتے ہیں، عدل پر مبنی نہیں ہوتے. ہماری عدالتوں کا تو یہ حال ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے والے شخص کو صادق اور امین قرار دے دیتے ہیں. گویا صداقت اور امانت کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ پر جھوٹ بولیں. ہماری عدالتوں کا تو حال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے گھر بھیج دیتے ہیں، عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، نہیں لی. میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. میں آپ کے سامنے اس عدالتی نظام کی وہ صورتحال رکھ رہا ہوں. حاضر سروس ججز نے بیانات دیے کہ ہمیں فیصلے کرنے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ یوں کرو. اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے جج تعینات کیے جاتے ہیں. کہاں سے انصاف ملے؟ کس کو انصاف ملے؟ ہم اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. جو یہ چاہتے ہیں کرتے ہیں. قانون نام کی کوئی شے نہیں. لا قانونیت ہے ہمارے ملک میں، جمہوریت نہیں ہے. دوستان محترم، اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ لا قانونیت کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا. یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. بھائی یہ نظام ہے ہی لا قانونیت پر مبنی.
ظلم پر مبنی ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ اب نظام کو بدلنے کے لیے اس نظام کو جڑ سے اکھیڑنا ہوگا، لا قانونیت کو جڑ سے اکھیڑنا ہوگا، تب یہ نظام بدلے گا۔ لا قانونیت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آئیں لا قانونیت کو ختم کریں، ہرگز نہیں۔ لا قانونیت جڑیں پکڑ چکی ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کو بدلنے کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا۔ اور اگر اس نظام کو بدلنا ہے تو کوئی دوسرا نظام لانا ہے نا، تو یہ لا قانونیت یہ بھی انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ انسان ہی لا قانونیت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لا قانونیت کی باغ ڈور انسانوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ آپ کہیں جی نہیں، ابھی لا قانونیت اگر ہے تو ہم جمہوریت لے کے آتے ہیں، تو جمہوریت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج جمہوریت کے نام پر ہی لا قانونیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اب ہم کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے، ہمیں اس فریب سے نکلنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں، لا قانونیت ہے، اور اس لا قانونیت کو جڑ سے اکھیڑنا ہے۔ کس نے اکھیڑنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں اکھیڑنا، حکمرانوں نے نہیں اکھیڑنا، سیاستدانوں نے نہیں اکھیڑنا، ہم نے اکھیڑنا ہے، عوام نے۔ کسی نظام کو بدلنے کے لیے عوام کی ضرورت ہوتی ہے، عوام ہی کسی نظام کو بدلتے ہیں۔ ہمیں یہ نظام بدلنا ہوگا، اور جب نظام بدلنے کی ہی بات ہے تو ہم جمہوریت وغیرہ کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمارے پاس ایک نظام ہے جس کی باغ ڈور انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا دین اسلام، آؤ اگر اس لا قانونیت کے نظام کو بدلنا ہے تو آؤ اس کی جگہ اسلام کو لے کے آئیں۔ اسلام واحد نظام ہے جو ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، جو ہمیں صحیح معنوں میں نظام عدل عطا کر سکتا ہے، جو ہماری معیشت کو بحال کر سکتا ہے، جو ہماری معاشرت کو سنوار سکتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ہیں بھی مسلمان، تو ہمیں اپنا نظام لانا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنی ان مذہبی جماعتوں کو جو لوگوں کو تعلیم تو اسلام کی دیتی ہیں، لوگوں کو اسلام سکھاتی ہیں، لیکن انہیں استعمال کرتی ہیں جمہوریت کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو آپ اسلام سکھا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ان سے کام لے رہے ہیں جمہوریت کا۔ بھائی ان سے اسلام کا ہی کام لیں، انہیں آپ اسلام سکھا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ اسلام کا ہی کام لیں ان سے۔ اور اسلام کا کام کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کا۔
آؤ مل کر اس لاقانونیت کو ختم کر کے اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں۔ آپ اسی لاقانونیت کا حصہ بنے رہیں گے تو نہ آپ کی دنیا سنورے گی نہ آخرت سنورے گی۔ آپ جتنے بڑے پرہیزگار ہو جائیں، جتنے بڑے متقی ہونے کا دعوے دار ہو جائیں، آپ کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لاقانونیت کو نہ صرف تحفظ دیتے رہے بلکہ لاقانونیت کا حصہ رہے۔ اسی لاقانونیت پر مبنی نظام کے اندر مذہبی جماعتیں بھی مستفید ہوتی ہیں۔ ہر شخص جو اس نظام سے وابستہ ہے اس نظام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس لیے ووٹ دیتے ہیں تاکہ اگر ہم کوئی لاقانونیت کریں تو یہ ہمیں تھانے میں جا کر بچا لے۔ ہم کوئی غیر اخلاقی، غیر اسلامی کوئی ایسا کام کریں جو قابل گرفت ہو تو یہ ہمیں ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے بچا لیں۔ اپنے مفادات کے لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اچھے آدمی کو، شریف آدمی کو، ایماندار آدمی کو ووٹ نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ غلط کاموں میں آپ کی معاونت نہیں کرتا، وہ تھانوں کچہری کے اندر آپ کی سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، بااثر لوگ ہوتے ہیں، بدمعاش لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو تحفظ دیتے ہیں، اس لیے آپ انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ معاشرہ لاقانونیت پہ ویسے ہی نہیں چل رہا، سب اس کے اندر حصہ دار ہیں۔ تو جو لوگ دن رات کرتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر، انہیں چاہیے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھیں، لاقانونیت کے خاتمے کے لیے تدبیر کریں۔ اور دوستان محترم، اس کی ایک ہی تدبیر ہے، ایک ہی حل اس کا اللہ نے دیا ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک ہو جائیں، وحدت اختیار کر لیں۔ کوئی نظام ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ ہم جس طرف جائیں گے اللہ کی حاکمیت قائم ہوتی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس لاقانونیت سے کنارہ کش ہو جائیں، اس ظالمانہ نظام سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اس سے الگ ہو کر وحدت اختیار کر لیں، اسلام پر آ جائیں، جس نظام کو قائم کرنا ہے اس پر آ جائیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ یہ لاقانونیت ختم نہ ہو سکے، کوئی وجہ نہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب نہ آ سکے۔ تو دوستان محترم، آج کے معروضی حالات کے پیش نظر یہ چند گزارشات آپ کے پیش نظر رکھنی مقصود تھیں کہ اگر ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے
اور ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے تو یہ لاقانونیت بڑھتی ضرور جائے گی، کم نہیں ہوگی، اور بڑھتے بڑھتے لاقانونیت کا ہاتھ ہم میں سے ہر شخص کے گریبان تک پہنچے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اس لاقانونیت کا شکار ہوگا، ہماری عزتیں پامال ہوں گی، ہمارے گھر اجاڑ دیے جائیں گے، ہمارے بچے مار دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ڈرو اس وقت سے، آج بھی وقت ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، آؤ مل کر اس لاقانونیت کا مقابلہ کریں۔ یقین جانیں یہ چند لوگ ہیں، لاقانونیت کے علمبردار چند لوگ ہیں، لیکن اکثریت کو انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے، یرغمال بنا رکھا ہے۔ اب ہمیں ان کے چنگل سے نکلنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ لوگ جو اس نظام کے محافظ ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا، وحدت اختیار کرنی ہے۔ انہیں ہم سے کوئی محبت نہیں ہے، عوام سے انہیں کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور ہم بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ نوکریوں کے وعدے، گھروں کے وعدے، خوشحالی کے وعدے، آج تک کیا ملا لوگوں کو؟ کچھ نہیں۔ ان کی تجوریاں بھر گئیں، ان کے بینک بیلنس بڑھ گئے، ان کی جائیدادوں کا کوئی شمار قطار نہ رہا۔ سیاست میں آنے سے پہلے جن لوگوں کے پاس کچھ نہ تھا آج مرسڈیز میں پھرتے ہیں، کروڑوں روپے کے بنگلے ہیں ان کے پاس، کہاں سے آئے؟ ہمارا اور آپ کا خون نچوڑا ہے۔ تو یہ ظالمانہ نظام ہے، ظلم پر مبنی ہے، ہمیں اس کے خلاف اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے۔ اور یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے اٹھنا ہے، نہیں دوستان محترم، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھو۔ میں اپنی بات کو کوئی اسلامی ٹچ نہیں دے رہا، میں تو بات ہی اسلام کی کر رہا ہوں، میں تو اسلام کو دین سمجھتا ہوں، اسلام کو ایک نظام سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھیں، ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھیں، لاقانونیت کے خلاف اٹھیں اور اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور اس کی جگہ اللہ کے دین کو لے آئیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں۔ امید کرتا ہوں میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ پہ آپ نے توجہ دی ہوگی، اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز
پہنچے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے تمام مسلمان بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ بھائیوں ہوش کے ناخن لو، نکل آؤ اس لا قانونیت کے شکنجے سے، آؤ مل کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ نے جو فریضہ ہم پہ عائد کیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو اس ظالمانہ نظام سے نجات حاصل کر کے اپنی حاکمیت کے قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔